اب جسے ماننا ہے مانے, جسے نہ ماننا ہے نہ مانے. لیکن اب میں چند ہی باتوں کے ساتھ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یہ وقت گزرتا جائے گا اور معراج کا واقعہ ختم نہیں ہوگا. اب آپ سوچیں, واقعہ سنانے کے لیے راتیں ناکافی, لیکن میرے مصطفیٰ کے لیے سفر کتنا چھوٹا ہے. رب تبارک و تعالیٰ یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب محسن کاکوروی صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے اور کہا کہ میں معراج کا قصیدہ لکھ کر کے لایا. اس میں گنگا جل کاشی متھرا کا ذکر تھا. تشبیہ دینے کے لیے شاعر کرتے ہیں, کبھی جو ہے محبوب کو لیلا کہتے ہیں, کبھی اپنے حبیب کو مجنو کہتے ہیں. سب لیلا مجنو ہوتے نہیں, لیکن نام دیے جاتے ہیں شاعری میں. کبھی جو ہے شراب کا ذکر ہوتا ہے, میں کا ذکر ہوتا ہے. حقیقی یہ دھتورا شراب نہیں ہوتی, لیکن شاعر استعارہ کے طور پر لیتے ہیں. اسی طرح وہ کاکوروی صاحب گنگا جل متھرا کاشی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا سفر معراج کا. اعلیٰ حضرت اس وقت سو رہے تھے, ظہر کی نماز پڑھ کر آئے. کاکوروی صاحب کہا کہ مولانا احمد رضا صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے ہوں. کہا سنائیے. انہوں نے 2 شعر ہی سنائے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا رکی, ابھی 2 ہی شعر سنائے تھے, بعد میں عصر کے بعد سن لیں گے, عصر کے بعد سن لیں گے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ ایمان والے. اعلیٰ حضرت جب حضور کو کسی بات سے تشبیہ بھی دیتے تھے نا, تو وہ بڑے اعلیٰ قسم سے. کسی نے کہا, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہو گئے تھے, یعنی گرد و غبار لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں, میلے ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار خبردار, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا نہ کہیں, وہ میلے نہیں ہوتے. پھر جو چیز دھول غبار لگتی میلا ہی تو کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ادب سیکھو بریلی والے سے. اعلیٰ حضرت فرماتے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ مٹی گرد و غبار نے میرے مصطفیٰ کے دامن کو چوم لیا, مٹی چوم رہی تھی, یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نظر وہی اینک کی بات ہے, تم جیسا دیکھو گے ویسی چیزیں آئیں گی. تو کاکوروی صاحب نے قصیدے کے 2 شعر ہی سنائے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا رکیے, کاشی گنگا جل بعد میں سنیں گے. عصر کی نماز کا وقت ہوا, اعلیٰ حضرت سنت پڑھنے کے لیے گئے. سنت اور فرض کے بیچ میں وقت کتنا ہوتا ہے؟ سنت اور فرض کے بیچ میں جو وقت تھا جماعت کا, اسی میں بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت قصیدہ معراج خود ہی لکھنے لگ گئے, حضور کا سفر معراج لکھنے لگ گئے. اب سنو, 1 شعر 2 شعر 3 شعر. عصر کی جماعت سے پہلے اعلیٰ حضرت نے پورے سفر معراج کے 168 اشعار لکھ دیے, 168 قصیدہ معراج پورا لکھ دیا. اور اس کے بعد نماز پڑھا کر کے آئے. کاکوروی صاحب نے کہا آپ نے کہا تھا ہمارا قصیدہ سننے. اعلیٰ حضرت نے کہا پہلے ہمارا سن لیجیے, پہلے ہمارا سن لیجیے. ہم نے کیا کہا آپ سنائیے. تو اعلیٰ حضرت عرض کرنے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں, یہاں سے انوار اٹھتے آتے وہاں سے نفحات ہنستے آتے. اعلیٰ حضرت پھر آگے فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا, کہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے, کہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. اور تاروں کی طرف آج دیکھتے ہیں نا آسمان کے, اعلیٰ حضرت سے پوچھو کیا کہتے ہیں, یہ تارے کیا ہیں؟ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. ہاں, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے, نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن, بچا جو تلووں کا ان کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. نماز اقصا میں تھا یہی سر عیاں ہو مانے اول و آخر, کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں, حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, یہاں پڑے ہیں جہد کو لالے. ہاں, کسے بتائیں کدھر گئے تھے, کسے بتائیں کہاں گئے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی اب پورا معراج کا واقعہ اگر 1 شعر میں سننا ہے, 1 شعر میں سننا ہے, جھوم جائیں گے ہم. جن کے اعتراضات ہیں سب ختم ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائیں. تجھے اعتراض ہے کیوں, پیٹ درد کیوں ہوتا ہے؟ حضور کا نام لینے پر حضور گئے تھے, جبکہ مولا کہہ رہا میں بلایا تھا. سبحان الذی اسرا, وہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سفر کرایا. جو مولا کن سے پوری کائنات کو پیدا کیا, کبھی یہ نہیں پوچھے کہ کن سے پوری زمین کیسے آ گئی, کن سے پورا آسمان کیسے آ گیا. تو پھر تم کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعتراض کرو گے کہ مولا تو ایک آن میں اپنے محبوب کو کیسے بلایا, کیسے لایا؟ میرے عزیزو, یہاں سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں رسول کی حقیقت جاننا ہو, سنو, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن,
وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے. نعرے رسالت. سلمان صاحب میرے عزیزو، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اخیر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت. اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. 168 اشعار اعلیٰ حضرت نے سنائے. پھر کہا محسن کاکوروی صاحب سے، انہوں نے کہا اب اس کے بعد کیا سنانا ہے، اب اس کے بعد کیا سنانا ہے، اب گنگا جل کہاں سے لائیں. جو تشبیہات اعلیٰ حضرت نے اپنے حبیب کے لیے پیش کی ہیں، محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکھنؤ کے ادیبوں میں میں یہ قصیدہ پڑھا تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے ادیب شاعر بیٹھے ہوئے تھے لکھنؤ کے، ان کے بیچ میں اعلیٰ حضرت کا میں نے قصیدہ پڑھا، سب دم بخود رہ گئے. اور اس کے بعد میں نے پوچھا اس قصیدے کی زبان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لکھنؤ والوں نے ایک ہی بات کہا، یہ تو رضا کی زبان کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی لگتی ہے، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی لگتی ہے. عزیزان گرامی وقار، اب یہاں یہ بھی ہے کہ اتنے مختصر وقت میں نماز عصر کی سنتوں سے فرض کے بیچ میں یہ قصیدہ معراج کا پورا ہونا، یہ بھی میرے آقا کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اب ہم آتے ہیں سائنس کی طرف. سائنس کیا کیا اعتراضات کرتا ہے، کیونکہ اب کے زمانے کے لوگ ہر تھیوری کو سائنس پر پرکھ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں. سائنس کا حال یہ ہے، یہ حواس خمسہ جو 5 چیزیں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت اور پکڑنے کی طاقت، یہ 5 چیزیں ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں. ان 5 کے سامنے جو چیز ہے سائنس اسی کو مانتی ہے، اس کے علاوہ نہیں مانتی. عقل ان کی صرف یہ 5 چیزوں کے بیچ میں یہ ہے. یعنی چیز کوئی بھی آپ بتاؤ سائنس کو، ان کا کہنا ہے یا تو وہ پکڑنے میں آنا چاہیے، یا تو دیکھنے میں آنا چاہیے، یا سننے میں آنا چاہیے، یا سونگھنے میں آنا چاہیے، یا چکھنے میں آنا چاہیے. ان میں سے کوئی چیز ہو تو وہ چیز ہے، نہیں تو چیز ہی نہیں. سائنس کے نظریے کے. لیکن اب واقع معراج نہ پکڑنے میں آئے گا، نہ سونگھنے میں آئے گا، نہ چکھنے میں آئے گا. اب ابھی اگر سننا چاہے تو سننے میں بھی نہیں آئے گا. کیسے؟ اب اس سائنس کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں ناممکن ہے، ناممکن ہے. میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، سائنس پہلے کچھ چیزیں ایجاد کرتی ہے اور اس کے بعد پھر خود ہی انکار بھی کرتی ہے. ان کے نظریے بدلتے جاتے ہیں. پہلے ڈاروین کا نظریہ تھا کہ انسان بندر سے پیدا ہوا، ہاں وہ بیچارے چلے گئے، اس کے بعد لوگ بدلتے گئے نظریے. ہاں وہ رہے ہوں گے، ہم تو نہیں. بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، اور جو باقی بچے ہیں بندر، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کب بنیں گے؟ ہم تو ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں، ان میں بھی کوئی بابو آ جائے. بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، ڈاروین کا نظریہ تھا. لیکن بعد میں اس نظریے کا انکار ہو گیا، اور اس کے بعد کئی نظریے آتے رہے. اور پھر یہ 20ویں صدی کے شروع میں 1906 میں غالباً البرٹ آئنسٹائن نے کئی نظریے پیش کیے. بڑا سائنٹسٹ ہے اور اس کے پیچھے پوری دنیا آج بھی بھاگتی ہے، اور ان کو ایسا لگتا ہے وہ جو بتا دے وہی سب ہے. دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہر ترقی کے بعد پچھلی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں. جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جاتی ہے، نئی نئی ایجادات معلوم ہوتی ہیں. پہلے دنیا یہ کہتی تھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں دکھتی تو اس کو ماننا بھی نہیں ہے، جو نہیں دکھتی اس کو ماننا بھی نہیں. بعد میں پھر سائنس نے جب ٹیلیسکوپ پیدا کیا، دور دیکھنے والی چیزیں، مائکروسکوپ پیدا کیا، خوردبین اور دوربین جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد مائکرو ویو ڈیٹیکٹر جو شعاؤں کو بھی گرفتار کر کے لوگوں کے یعنی دکھا سکتا ہے. تو یہ سب جب مشینیں پیدا ہونے لگی تو سائنس کہنے لگا کچھ اور بھی چیزیں ہیں دنیا میں، یعنی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اب ماننے لگے اور آگے بڑھنے لگے. اور اس کے بعد میں کہتا ہوں عقل کے اندھوں کو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے منکر ہیں، حضور کو یہ سفر کیوں دیا گیا تھا؟ یہ سائنس کے لیے ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے اس زمانے کی جو سب سے اعلیٰ چیز تھی اسے چیلنج کرتے ہوئے معجزہ دیا گیا. اس زمانے کے جو لوگ سب سے بڑے ترقی یافتہ ہوتے تھے ان کو چیلنج کرنے کے لیے نبی کو معجزہ دیا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے عروج پر تھا. موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا عصا ایسا دیا گیا کہ زمین پر ڈالیں تو سانپ بن جائے، اور اس کے بعد اٹھا لیں تو پھر لکڑی بن جائے. جیب میں ہاتھ ڈال کر موسیٰ علیہ السلام نکالتے تو ہاتھ ایسا چمکتا کہ رات اجالی ہو جاتی. یہ دے بیسا، یہ 2 معجزے تھے. اس زمانے کے جادوگر حیرت میں تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں سے وہ بھی سانپ بنا لیتے تھے. اب میں آپ کو بتا دوں معجزے اور جادو میں فرق کیا ہے.
آپ سوچیں گے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا. میں پوچھ رہا ہوں ٹائم کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہاں آج معراج کی شب ہے, کسی کو جانا ہے میں پابند نہیں کرتا, جس کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں, جس سے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. اب آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جادوگر وہاں پورے آئے تھے فرعون کے بلاوے پر, سب کو فرعون نے کہا تم اپنا دکھاؤ, موسیٰ اپنا دکھائیں گے, سبوں نے رسیاں زمین پر ڈال دی, چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی, بڑا اژدہا بن گیا اور وہ اژدہا سارے سانپوں کو نگل گیا. جادوگر پھر دوسرے سانپ بنا لیتے, کیوں نہیں بنائے؟ بلکہ قرآن میں ہے قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون, سبوں نے پکار کر کہا موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. سارے جادوگر اتنی بات پر ہار گئے, ارے اور دکھاتے اور کچھ دکھاتے. اب فرق میں آپ کو بتاتا ہوں, جادوگر جو دکھاتا ہے وہ جادو چیزوں کو بدلتا ہے. مثال کے طور پر ابھی یہاں بوٹل کوئی جادوگر اس طرح پھینک دیا اور آپ کو لگا پھول گر رہے ہیں, کرتے ہیں نا میجیشین, لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ صرف نظروں کا دھوکہ, یعنی نظروں پر بندش ہو جاتی ہے. جادو کا کمال یہی, وہ چیز نہیں بدلتی. جادوگر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بوتل بوتل ہی ہے, لیکن لوگوں کو پھول دکھ رہی ہے. جادوگر کی نظروں میں چیز نہیں بدلتی. اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو جادوگر آئے تھے, رسیاں ڈالے تو صحیح, دنیا کو سانپ دکھ رہے تھے لیکن جادوگروں کو تو رسی دکھ رہی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام جس لکڑی کو ڈالے تھے وہ حقیقت میں سانپ تھا, وہ حقیقت میں سانپ تھا. یہی فرق ہے, جادوگر نظر بندی کرتا ہے, نبی جو معجزہ دکھاتا ہے حقیقت بدل دیتا ہے, حقیقت بدل دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کا بڑا چیلنج تھا جادو, اس سے بڑی چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونان کے ڈاکٹر طبیب بڑے مشہور تھے, بیماروں کو صحیح کرنے میں ان کا کوئی مثال نہیں تھا, بڑی بڑی دوائیاں ایجاد کر چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کیا دیا؟ کوڑ کے بیمار, برس سفید داغ والا, آج تک اس کا علاج نہیں. یونان کے لوگ اس وقت بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ڈھونڈ لائے تھے, لیکن برس کی بیماری, سفید وائٹ داغ جو ہے, اس کا علاج آج بھی نہیں ہو پاتا. کوڑ کی بیماری اور برس کی بیماری والے پر عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ لگا دیتے, اسے شفا مل جاتی. مادرزاد اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ان کے سر پر ہاتھ رکھتے آنکھیں آ جاتی. مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے, وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتے تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے جو چیلنجز تھے اس کے مطابق معجزہ دیا گیا. داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا, لوگ لوہے کی چیزیں بناتے تھے, الگ الگ نقشے بناتے. داؤد علیہ السلام کو معجزہ یہ دیا گیا کہ آپ کا ہاتھ ایسا تھا کہ کوئی بھی لوہا آپ ہاتھ میں لیتے, لوہا ایسا نرم ہوتا کہ آپ ہاتھ سے ہی پورے لوہے کو نقشہ بنا دیتے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں معجزہ یہ تھا کہ لوگ الگ الگ بولیاں سیکھنے میں بہت آگے بڑھ چکے تھے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو تو پرندوں کی بھی بولیاں سکھائی, ہر جانور اور ہر پرندے کی بولی سکھائی. کچھ مسئلہ ہے؟ ہر پرندے کی بولی سکھائی گئی. یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. ہر نبی کو ان کے زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا. اب سنیے توجہ کی بات, ہر زمانے میں اس نبی کے زمانے کے جو حالات تھے وہ معجزہ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ, عیسیٰ علیہ السلام کو شفا کا معجزہ, داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کرنے کا معجزہ, سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا معجزہ. حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا, آپ نے لکڑی ماری, پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی, پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی. ان کے زمانے میں لوگ فخر کرتے تھے ہم پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے ہیں. صالح علیہ السلام نے فرمایا تم تو ہاتھوں سے صرف نقشے بنا کر گھر بناتے ہو, میں پتھر کو لکڑی ماروں تو اونٹنی پیدا ہو جائے. تو اس زمانے کے لوگوں کے سامنے جو نبی معجزہ دکھاتے تھے, کوئی بھی اس نبی کے معجزے تک نہیں پہنچ سکتا تھا, عقلیں عاجز ہو جاتی. ان کے زمانے کے جو چیلنجز تھے سب معجزے دیے گئے. اب توجہ, سید الانبیاء کی باری آئی, محمد رسول اللہ کا زمانہ آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دینا تھا؟ کون سا چیلنج تھا حضور کے زمانے کا؟ ظاہر سی بات ہے ہر زمانے کے جو تقاضے ہیں اسی اعتبار سے معجزے دیے گئے. رب ذوالجلال کے علم میں ہے, مولا کریم جانتا ہے میرا حبیب آخری نبی ہے. اب جو معجزہ دینا ہے وہ قیامت تک چلنا چاہیے, جو معجزہ ہوگا وہ قیامت تک پرانا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا معجزہ رسول کو دینا ہے, کیونکہ ان نبیوں کا زمانہ بھی لیمیٹڈ تھا, امت بھی لیمیٹڈ تھی. میرے رسول کا نہ زمانہ لیمیٹڈ ہے نہ امت لیمیٹڈ ہے, زمانہ قیامت تک ہے اور امت بھی بے حساب ہے. اب حضور کو معجزہ ایسا دینا ہے جو ہر زمانے کے لیے چیلنج ہو, ہر زمانے کے لیے چیلنج ہو. اب دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو ایک معجزہ نہیں دیا, ہر نبی رحمت. آخر الانبیاء کی امت کئی قسموں کی ہے, اس میں امریکہ والے بھی ہوں گے, افریقہ والے بھی ہوں گے, ہندوستان والے بھی ہوں گے, پاکستان والے بھی ہوں گے, عرب والے بھی ہوں گے, سب ہوں گے. سب کی طبیعتیں بھی الگ, سب کے خیالات بھی الگ, سب کی ترقیاں الگ, سب کا علم الگ, لیکن ہیں سب آخر الانبیاء کی امتی.
اب معجزہ ایسا دینا ہے رسول کو جو قیامت تک چلنا ہے. اب رسول کو پہلا معجزہ دیا گیا قرآن عظیم. یہ معجزہ قرآن ایک میرے آقا کا معجزہ ہے. میں کہتا ہوں بیٹھے ہوئے چھوٹا بھی بچہ ہم میں سے 12 سال کا لڑکا اٹھو, میں کھلی اجازت دیتا ہوں پورے محلے میں پوری دنیا میں چیخ چیخ کر کے ظالموں کو پکار کر کہو تمہیں اجازت میں دیتا ہوں, اور کھل کر کے ڈرنے کی بات نہیں کہ لاؤ اگر تمہاری ہمت ہے تو قرآن کے برابر کی ایک کتاب. کیونکہ یہ چیلنج قرآن میں آج تک چل رہا ہے, آج تک چل رہا ہے, اور ابھی تک کوئی دوسرا قرآن آیا نہیں آیا. جو لانے کی کوشش کر رہے تھے بیچارے چلے گئے, ہے بدلنے کی کوشش کی. ابھی 1 سال پہلے بیچارہ ایک رافضی کتا نکلا تھا اور کہا کہ قرآن میں سے میں 26 آیتیں نکال کر کے نیا قرآن بنا رہا ہوں. وہ پتہ نہیں کہاں ہے, قرآن کہاں گیا اس کا اور وہ کہاں گیا پتہ نہیں. نام بھی بدل گیا, دھرم بھی بدل گیا, بیوی بھی بھاگ گئی, بچے بھی بھاگ گئے, اور کہیں سڑک پر پڑے رہ گئے. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا, یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. حضور کو چھوڑا تو در در کی ٹھوکریں. بیچارے کسی کے ہاں گئے تھے کچھ ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے, لیکن ان لوگوں نے تو ہڈیاں بھی نہیں ڈالی, ہڈیاں بھی نہیں ڈالی. اور وہاں تو ہڈیوں کا تصور ہی نہیں ہے. ملتا تو کیا ملتا, ہاں سوکھا ویج ملتا, لیکن وہ بھی نہیں ملا, وہ بھی نہیں ملا. اور بعد میں آ گئے بیچارے. اب پکار کر کہتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب نام بھی کیا رکھیں پتہ ہی نہیں چلتا, کیا رکھیں, بیچ کا نام رکھنا ہوگا, کوئی بیچ کا نام. اسی لیے قرآن کو بدل دیا, زندگیاں بدل گئی, اسلام نہیں بدل. ایک معجزہ یہ میرے مصطفیٰ کا. آج بھی چیلنج چل رہا ہے. امریکہ نے بھی کوشش کی ہے, بہت سارے لوگ الفرقان نام سے بھی بنائے, الفرقان نام سے, اور قرآن کے الگ الگ انداز بنائے. لیکن مسلمانوں مجھے بتاؤ کیا تمہارے تک پہنچی وہ کتاب؟ کہیں پہنچی؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے اندر 1000 فرقے کیوں نہ ہو جائیں, ہر ایک یہاں قرآن الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. اس بات پر سب کا اجماع ہے, سب کا اتفاق ہے. قرآن سب دیوبندی بھی وہی پڑھتے ہیں, اہل حدیث بھی وہی پڑھتے ہیں, شیعہ بھی وہی پڑھتے ہیں, سب قرآن وہی پڑھتے ہیں سارے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا, اس کو کوئی بدل نہیں سکا اور نہ اس کی مثل لا سکا. یہ ہر زمانے کا چیلنج اور قیامت تک چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. اب دوسرا معجزہ حضور کا جو بہت اعلیٰ ہونا تھا, چیلنج. اب دیکھیں ہر نبی, پھر ذہن میں بات رکھیں, ہر نبی کو اللہ نے وہ معجزہ دیا جو اس زمانے کے لوگوں کا عروج کا کام ہوتا تھا, ان کو چیلنج کرنے کے لیے دیا گیا. رب ذوالجلال کے علم میں تھا میرا آخری نبی, میرا محبوب جب جائے گا اس کی امت بعد میں ترقی کرے گی, ترقی کرے گی, ترقی کرے گی, ٹیکنالوجی آئے گی, سائنس آئے گا, اور پھر اس کے بعد یہ لوگ چاند تک پہنچنے کے دعوے کریں گے, کبھی اسپیس پہ جانے کے دعوے کریں گے, خلا میں پہنچ جائیں گے, اور اس کے بعد کہیں گے ہماری طاقت بہت زیادہ ہے, اس لیے 14 صدیوں پہلے محبوب تم بتاؤ, میں تو وہاں تک پہنچا, وہاں تک پہنچا جس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے, جو لامکاں ہے. اب سنو, اب کے زمانے میں 1906 کی بات کر رہا ہوں, آئنسٹائن سے پوچھا گیا تھا, اس نے ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا, اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. کہتے ہیں اسپیس, ٹائم اور انرجی, ان تمام چیزوں میں گہرا تعلق ہوتا ہے. اور البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر کوئی اوپر کا سفر کر رہا ہے تو ایک سفر یہ ہمارا انسانوں کا ہے, اور ایک سفر نوری سال کا ہے. اسپیڈ آف لائٹ, اسپیڈ آف لائٹ کا مطلب کیا ہے؟ روشنی کی رفتار کتنی ہوتی ہے پتا ہے آپ کو؟ روشنی کی رفتار جس کو کہتے ہیں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ, 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ, اسپیڈ آف لائٹ اس کو کہتے ہیں. اسپیڈ آف لائٹ کے سفر آئنسٹائن کہتا ہے کہ ناممکن ہے, نہیں ہو سکتا. اتنی لمبا سفر اور اتنا تیز سفر کوئی کرے گا اس کا جسم ہی ختم ہو جائے گا. یعنی یہ اسپیس اگر, ہاں اس کے بعد پھر جب مشینیں تیار ہوئیں اور پھر خلا میں جانے لگے لوگ, اسپیس پر جانے لگے, اسپیس پر جانے والی جو یعنی ایجنسیاں ہیں, سب سے پہلے ناسا نے 1969 میں جو چاند پر بھیجا تھا اپنا ایک قافلہ, آپ نے سنا ہوگا, نیل آرمسٹرانگ جو سب سے پہلے چاند میں جانے کا جن کا دعویٰ ہے. بہرحال جو بھی ہے, ناسا ایک کمپنی ہے, ایک ایجنسی ہے جو اسپیس کے معاملات کو دیکھتی ہے. تو اب انہوں نے بھیجا اور وہاں چاند تک 3 لوگ پہنچے بھی, اور وہاں کی کچھ چیزیں بھی لے آئے, اور وہاں سے تصویریں بھی لے کر کے آئے. یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک ممکن ہوئی. اور چاند کہاں ہے؟ بازو گھر میں نہیں ہے. چاند جو ہے بہت لمبے سفر پر ہے, بہت لمبے سفر پر. آئنسٹائن نے تو پہلے کہا تھا اتنا لمبا سفر ممکن نہیں, لیکن بعد میں ناسا نے کہا ممکن ہے, سفر کر سکتا ہے. آدمی سفر کیا. اب ان کو آسٹروناٹ کہتے ہیں, جو خلا میں جاتے ہیں آسٹروناٹ. یہ لوگ جب جاتے ہیں تو کہا گیا ان کی رفتار کیسے ہونی چاہیے؟ 40,000 پر منٹ, 40,000 کلومیٹر پر منٹ کے سفر پر
یہ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب اوپر جاتے ہیں تو ان کو کیا چاہیے, کیا کیا تیاریاں چاہیے. ایک پریشر سوٹ ہوتا ہے اور پھر ایک اس وہاں میگنیٹک جو ویوز ہوتی ہیں ان سے بچانے والا ایک آلہ پورے جسم پر پہنایا جاتا ہے کہ وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, آکسیجن انہیں چاہیے ہوتا ہے سانس لینے کے لیے. یہ ساری چیزیں پہن کر کے جائے تو ممکن ہے. اب سائنس کہتی ہے ممکن ہے, پہلے ناممکن تھا. سائنس اور ترقی کرو, میرا دین اور نکھرتا جائے گا, اور نکھرتا جائے گا. ہم سائنس کی ترقی کے حق میں ہیں اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں تم پڑھو سائنس کو, ہم اس کی منکر نہیں ہیں. جتنا پڑھو گے میرے آقا کے معجزے اتنے کھلتے جائیں گے اور آپ کو انکشاف ہوتا جائے. آپ ممکن ہے آسٹروناٹ جو سفر کرتے ہیں پریشر سوٹ چاہیے. میں آپ سے پوچھ بتا رہا ہوں, توجہ, وہاں جانے کے لیے کچھ الگ چیز چاہیے. یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے. اوپر اسپیس پہ جانا ہے الگ پریشر سوٹ اور ایک آکسیجن کے اندر پہننا ہو اور کچھ 3 چیزیں انہوں نے بتائی. میں ساری چیزیں نہیں, سائنس پڑھے ہوئے بچے جانتے ہوں گے اسپیس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اور پھر وہاں جانے کے بعد پھر حالت یہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا وقت الگ ہوتا ہے, یہاں کا وقت الگ ہوتا ہے. اگر اسپیس میں کوئی چلا گیا تو کہتے ہیں اس کی عمر رک جاتی ہے. ہاں, یہ آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی 2 جڑواں بھائی ایک زمین پر ہے اور ایک سفر پہ چلا گیا سپیڈ آف لائٹ کے اعتبار سے, اگر وہ 1 سال کے بعد آئے تو اس کا بھائی 10 سال کا بڑا ہو چکا ہوگا اور وہ 1 سال کا ہوگا, یعنی اس کے لیے عمر رک جاتی ہے. تو یہ ان کے نظریات ہیں. اب میں جو چیز تمہیں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, سائنس کے اعتبار سے پریشر سوٹ چاہیے, وہاں جانے کے لیے ایک الگ سفر چاہیے. اب آؤ واقع معراج کے شروعات میں نے سب سے پہلے کیا کہا. جب بیت الحرام مسجد الحرام میں میرے آقا آرام کر رہے تھے, جبرائیل امین آئے, اٹھائے اور سب سے پہلے کہاں لے گئے, زمزم کے پاس, اور لے جا کر کے کیا کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور پھر دل نکالا گیا اور پھر جنت کے پانی سے جو تشت میں انوار و تجلیہ سے بھرا تھا وہ دھویا گیا اور پھر حدیث میں کچھ ڈالا گیا. آج سائنس کہہ رہی ہے کچھ پہن کے جانا پڑے گا, اوپر اسپیس پہ جانے کے لیے کچھ پہن کے جانا پڑے گا. تم جتنی ترقی کرتے جاؤ میرے مصطفیٰ کا معجزہ معراج تمہیں چیلنج کرتا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وہ چیز ڈالی گئی جو عام انسانوں کے قلب میں ہو ہی نہیں سکتی, کسی کے جسم میں ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ رسول پاک کو اس سفر پر لے جایا جا رہا تھا جہاں پر دباؤ ہے, پریشر ہے, اور نبی پاک کو ایسا بنا کر لے جایا گیا کہ عالم بشریت کے تقاضے ختم, اب عالم نورانیت شروع ہو چکا تھا. عزیزان گرامی وقار, اب اللہ رب العزت معجزے نبیوں کو کیوں دیتا ہے؟ ایک چیز ہے, تعجب تو سب چیزوں میں ہونا چاہیے, لیکن ہماری عقل کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے نظام میں ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے. ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے. دونوں چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. شادی ہو گئی شوہر اور بیوی کی, بچہ ہوا, آپ مانیں گے کہ نہیں کہ ہاں فلاں کو ایک بیٹا ہو گیا, ایک بیٹی ہو گئی, کوئی تعجب کی بات ہے تعجب کی بات, لیکن تمہاری عقل عادی ہو گئی. روز دیکھتے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کو تعجب نہیں لگتا. تعجب کیا ہے سوچنا چاہیے. کسی سے پوچھو, ایک نطفہ ہی تو گیا تھا, ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا, پھر وہ قطرہ بڑا کیسے ہوا, وہ قطرہ پھر گوشت کیسے بنا, اس میں ہڈیاں کہاں سے آئی, چہرہ کیسے بنا, کان ناک کیسے بنے, یہ ہاتھ پیر کیسے بنے, اور پھر باہر کیسے آیا, شکل گئی ایک قطرے میں تھی بن کر کے کوئی اور شکل آئی. ہے تو یہ بھی تعجب کی بات, لیکن روز دیکھ رہے ہیں اس لیے اس کو عادت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عادت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں کچھ چیزیں عادت ہے وہ بھی تعجب کی بات, لیکن وہ عادت ہے. زمین میں بیج ڈال دیا, پودا اگایا, تعجب ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں ہے تعجب کی بات. یہ ہے تعجب کی بات. میاں ہتھیلی میں آپ بیج لے کر کے کھڑے رہو, کیوں نہیں پودا اگتا, کیوں نہیں اگتا؟ زمین میں بو دو, مٹی صاف کر دو, کل کو دیکھو تو وہاں سے زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے, پودا نکل آیا, پودا ہی نہیں درخت بنتا چلا گیا. اب آپ, یہ تعجب کی بات ہے لیکن پوچھتے نہیں کیوں؟ یہ عادت ہے. یہ کیا ہے؟ عادت ہے. آپ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ میں ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی, ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی, وہ تھی گیہوں کے آٹے کی, جو کے آٹے کی, کھایا تھا 4 ٹکڑے کر کے 5 ٹکڑے کر کے, لیکن جب اندر گئی تو بعد میں پتا چلا کہ کچھ حصہ گوشت بنا, کچھ حصہ خون بنا, کچھ حصہ منی بنا, کچھ حصہ پیپ بنا اور کچھ حصہ فضلہ بن کر نکل گیا. ایک روٹی 5 چیزیں کیسے پیدا کر رہی, لیکن تعجب کسی کو نہیں. کیوں؟ یہ عادت ہے یہ بھی تعجب کی بات, لیکن یہ عادت ہے. اب عادت کے خلاف کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اسے قدرت کہا جاتا ہے. عادت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قدرت. اللہ رب العزت پورے نظام کو ہمیشہ عادت سے ہی چلاتا ہے. سب چیزیں اسباب سے ہوں گی, بچے ماں باپ سے ہی پیدا ہوں گے, شوہر بیوی ہونا چاہیے, یہی عادت ہے. ہاں یہی عادت ہے. زمین سے ہی سبزہ اگنا چاہیے, یہی عادت ہے. لیکن مولا کبھی کبھار اپنی قدرت کو دکھاتا ہے, کبھی قدرت کو دکھاتا ہے. تب دکھانا ہو تو بغیر باپ کے صرف مریم سے عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے. عقل کہتی یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا,
یہ کیوں؟ اس لیے کہ عادت نہیں، دیکھا نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت ہے. اور اگر مولا تعالیٰ کو یہ عادت ہے، عادت توڑ کر کے مولا اس قانون کو توڑ کر کے قدرت دکھاتا ہے، اپنی قدرت دکھاتا ہے. کبھی رب تعالیٰ فرماتا ہے تم تو اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے؟ وہ مولا اس سے بڑی قدرت تو آدم علیہ السلام میں دکھایا. آدم علیہ السلام کی نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کوئی نہیں، لیکن اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. یہ قدرت ہے. ہر اونٹنی کہاں سے پیدا ہوگی؟ بچہ، اونٹنی کا بچہ کس سے پیدا ہوگا؟ اونٹنی سے ہی پیدا ہوگا. لیکن صالح علیہ السلام ایک پتھر پر لکڑی مارتے ہیں، پتھر سے اونٹنی پیدا ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ عادت نہیں، یہ کیا ہے؟ قدرت ہے. یہ قدرت ہے. اب سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں عادت بھی ہے اور قدرت بھی ہے. قدرت کیوں دکھاتا ہے؟ منکرین کو دکھاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ تم ہمیشہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ جیسی عادت ہے ویسا کرنے پر مجبور ہے. وہ مجبور نہیں، وہ عادت اور یہ قانون کو توڑ کر اس کے خلاف اپنی قدرت کا بھی اظہار فرماتا ہے. آپ سنو، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بار جا رہے تھے، ان کو ایک بستی نظر آئی جو اجڑی ہوئی تھی. پوچھا ہے اللہ کیا اس کو پھر تو دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے سلا دیا. 100 سال کے لیے سلایا. 100 سال سوئے رہے. اب مجھے بتاؤ، 100 سال کے بعد جب عزیر علیہ السلام اٹھے تو ان کا جسم بھی صحیح سلامت ہے، سب کچھ سامان بھی سلامت ہے، لیکن ان کو کیا لگ رہا تھا؟ زمانہ کچھ گزرا ہی نہیں، آدھا دن ہوا ہوگا. عام طور پر 100 سال کسی کے مر جانے کے بعد جسم سڑ جانا چاہیے، گل جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عادت کے مطابق نہیں، قدرت کا اظہار فرمایا. یہ کیا ہے؟ یہ قدرت ہے. اب سنیے، نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے یہ عادت نہیں ہوتی، یہ قدرت کا اظہار ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ قدرت کا اظہار. ہینڈ پائپ سے جب آپ چلاتے ہیں، پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے. تعجب تو اس میں بھی ہونا چاہیے، کیسے پانی آ رہا ہے؟ کیسے پانی آ رہا ہے؟ نیچے سے پورے پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے. ہینڈ پائپ چلا رہے ہیں لیکن روز دیکھ رہے ہیں، اس لیے تعجب نہیں ہوتا. اب مولا تعالیٰ جو دکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ محبوب اپنا ہاتھ رکھو، انگلیوں سے پانی جاری کرو، انگلیوں کے بیچ سے. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت ہے. روز سورج کا ٹائم فکس ہے، روز سورج کا ٹائم فکس ہے. اتنے بجے نکلے گا، اتنے بجے ڈوبے گا. سب کو عادت ہے. حالانکہ یہ بھی سوچنا چاہیے اسے نکالتا کون ہے، ڈباتا کون ہے. اسے نکالتا کون ہے، ڈباتا کون ہے. لیکن کوئی تعجب کرتا نہیں ہے، کوئی تعجب نہیں کرتا. لیکن اللہ رب العزت اسی عادت کے نظام کو ختم فرما کر اپنے محبوب کو یہ جلوہ دیتا ہے. محبوب اشارہ کرو، ڈوبا ہوا سورج نکل آیا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت کہتے ہیں. آپ سنو، اللہ تعالیٰ کی عادت کے مطابق سفر بھی جو ہے نارمل ہوتا ہے. کوئی گھوڑے سے، کوئی اونٹ سے، کوئی کار سے، کوئی ٹرین سے، کوئی پلین سے، سب سفر کرتے ہیں. سب کی سپیڈ الگ ہے، سب کا اپنا اپنا رفتار اور تیزی طے ہے، ممکن ہے، اور سب فکس ہے. اگر رسول بھی ویسا ہی سفر کرتے تو رسول کا کمال کیا تھا؟ اگر حضور بھی گھوڑے کا سفر کرتے، اونٹ کا سفر کرتے، برسوں جاتے، حضور کا کمال کیا تھا؟ سب مانتے ہیں ایسا تو ہوتا ہے، ہم بھی سفر کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اگر بیت المقدس ہی جا کر 1 گھنٹے میں واپس آتے، آج کی قوم تو کہتی ہے تو ممکن ہے، راکٹ اتنا تیز جاتی ہے، راکٹ اتنا تیز جاتی ہے. لیکن رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کے پاس اپنی ایسی قدرت دکھایا کہ ابھی زمانہ 1,00,000 سال بھی چلے میرے محبوب کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتا، رسول کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتا. اسی کو اب ہم ختم کرتے ہیں میرے عزیزوں. معراج کا فلسفہ حقیقت میں کوئی واقعہ، کوئی قصہ، کوئی کہانی نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں یہ ایمان اور نفاق کو پہچاننے کی کسوٹی ہے. یہ نفاق اور ایمان کو پہچاننے کی کسوٹی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ مجلس مبارک فرمائے کہ آج یہ جگمگاتے ہوئے چہرے اور یہ کھل کھلاتے ہوئے چہرے اور دلوں کے اندر یہ خوشی رکھتے ہوئے چہرے، یہ کسی اور کے لیے نہیں، اپنے رسول کے لیے ہیں. ہم رسول پاک کے تذکرے پر خوش ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر سے خوشی آ ہی جاتی ہے، اور جن کے تذکرے سے خوشی ہوتی ہے وہ جائیں ان کی محفلوں میں، ان کے جھنڈے اٹھاؤ، ان کے نعرے لگاؤ. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم کل بھی رسول اللہ کے تھے، آج بھی رسول اللہ کے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ، لب پہ نعت پاک کا نغمہ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات تشریف رکھیے، حضرت کی گلپوشی ہو رہی ہے جماعت کی طرف سے. دو منٹ میں ہماری اس مسجد قادریہ کی متولی صاحب، سیکرٹری صاحب سے گزارش کرتا ہوں، جماعت کے اراکین سے گزارش کرتا ہوں آگے تشریف لائیں اور حضرت کی بارگاہ میں چادر اور گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. اور اسی طرح
جناب الحاج رفیق صاحب گدکر فیملی کی طرف سے بھی حضرت کی بارگاہ میں چادر پیش کی جا رہی ہے، اور عمران گدکر ان کی طرف سے حضرت کی بارگاہ میں ایک تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ قبول فرمائیں۔ اور میں اپنی طرف سے اہل محلہ کی طرف سے اور خصوصیت کے ساتھ جماعت والوں کی طرف سے حضرت کا مشکور ممنون ہوں۔ حضرت کی ایک تو تاریخ نہیں ملتی، ابھی تو دوسرے ملک سے تشریف لا رہے ہیں، حضرت موریشس میں حضرت کا خطاب تھا، 2-3 دن حضرت وہیں رہے اور پھر اس کے بعد سیدھا یہاں تشریف لائیں۔ ہم سب کی خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں، صحت و سلامتی عطا فرمائیں، نظر کو محفوظ فرمائیں۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت اور مسلمان ملت، ایک خوشخبری آپ تمام حضرات کو دیتا ہوں میں کہ آپ حضرات 1 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں تو میں بتا دوں گا کہ ہماری اس محفل میں صرف ہبلی کی سرزمین سے یہ لوگ نہیں آئے بلکہ اڑیسہ سے بھی یہاں تشریف آئے ہیں، اور 2-3 افراد یہاں پر موجود ہیں اور وہ حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ڈائریکٹلی غوث پاک کی مریدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو حضرت انہوں انشاءاللہ جیسے پڑھائیں گے وہ پڑھیں گے اور وہ انشاءاللہ مرید بن جائیں گے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ ہاں بیٹھ جاؤ۔ میں اہل اسلام پور اور مسجد اعظم کے امام متولی اراکین اور سب حاضرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب بڑی عزتوں سے نوازتے ہیں، اور یہ عزتیں صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ مولانا جیلانی صاحب فرماتے ہیں تاریخ نہیں ملتی، یہ سب باتیں دوسروں کے لیے ہو سکتی ہیں لیکن حبلی والوں کے لیے تھوڑی نا۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، عربی میں کہا گیا ہے ہر چیز اپنی اصل کی طرف واپس آئی جاتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف آئی جاتی ہے، اور میں یہاں پر سنتا تھا حبلی کا اسکریپ حبلی میں ہی آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبتیں سلامت رکھے، اور ہمارا آنا جانا اور آپ کے ساتھ ہمارا لگاؤ یہ سنیت کی اشاعت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ ہم مختصر ذکر کر لیں گے، آج کی رات ذکر و دعا کی بھی ہے، میرے مصطفیٰ کو ہم نے یاد کیا، اسی دربار میں ہم عریضہ پیش کریں گے، ان کے وسیلے سے مولا کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یقیناً آج کی شب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعد میں ذکر کے بعد جو بیعت ہونے والے انشاءاللہ ذکر کے بعد بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے لائٹ بند کر لیں، ہاں توبہ و استغفار کریں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ تمامی حضرات یہ تصور کریں کہ آج کی شب میں ہوں اور صرف میرا مولا ہے، معراج کی شب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قریب بلایا۔ اس عظیم لمحے کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا ہم گنہگاروں کو تو اپنی دامن رحمت میں جگہ عطا فرما، ہم کو ہمارے نفس کے حوالے 1 منٹ کے لیے بھی نہ دے، ہمیشہ تو اپنی حفاظت میں ہمیں رکھ۔ آئیں استغفار کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں، ذکر سے دلوں میں اجالا آتا ہے، دلوں کا میل نکل جاتا ہے اور اللہ کریم راضی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے آئیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذکر سے پہلے اپنی آنکھیں بند کر لیں، گردنیں شرم سے ندامت سے جھکا لیں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور لے آئیں اور اس پاکیزہ جلالی ذکر کو کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے ہو، جس کا مطلب ہے صرف وہی ہے اور کوئی نہیں. میں اللہ کے صفاتی نام ذکر کروں گا اور ہر نام پر آپ ہو کا ذکر کریں. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول یہ ذکر ہے، جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے زبان کے ذریعے سے اس کے دل کی غلاظتیں نکال دی جاتی ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو رحمان ہو حنان ہو منان ستار غفار جبار تواب رزاق وہاب رحمان حنان منان ستار غفار جبار تواب رزاق وہاب رحمان حنان منان ستار غفار جبار تواب رزاق وہاب رحمان حنان منان ستار غفار جبار تواب رزاق وہاب. ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ورد اللطیف، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے لطیف. جب گناہ کرتے کرتے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو قرآن میں فرمایا گیا کسی کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اس کی علامتیں یہ ہیں میرے عزیزو، جب جنت و دوزخ کے ذکر آتے ہیں، عذابات الہی کا ذکر آتا ہے، ہماری آنکھیں بھیگتی تک نہیں. دنیا کے غموں میں یہ آنکھیں رو پڑتی ہیں، یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے. جب دل سخت ہو جائے تو اسے نرم کیسے کیا جائے؟ اللہ کو جو بندہ لطیف کہہ کر پکارتا ہے مولا اس کے دل کو نرم فرما دیتا ہے. آؤ اللہ کریم کو لطیف کہہ کر پکارے، مولا ہمارے دلوں کو نرم فرما دے. اللہ لطیف بعبادہ یا لطیف 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 لطیف یا لطیف یا لطیف الطف بنا یا لطیف الطف علی قلوبنا. ذکر پاک کی اس مجلس کی آخری کڑی سلطان سیدنا ابو الحسن الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ذکر پاک. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے حی اور قیوم ہے، جس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا اور ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا. جب بندہ اس کو حی اور قیوم کہہ کر پکارتا ہے، روایات میں ہے جب سب کے دل مر جائیں گے اللہ اس کا دل زندہ رکھے گا. آؤ اس رحمان کو پکارتے ہیں، مولا ہمارے مرے ہوئے دلوں کو زندہ فرما دے.
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا حی یا قیوم 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 یا حی یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم. دعا کا وقت ہے. اپنے اپنے ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں پھیلائیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ بھیک مانگنے کا وقت ہے. آؤ میرے عزیزو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے میں تمہیں بارگاہ مصطفیٰ میں لے چلتا ہوں، اس لیے کہ دعائیں ان کے دربار سے ہو کر جائیں تو مولا جلدی قبول فرماتا ہے. آؤ غلاموں، اپنی آنکھیں بند کر کے ہم مدینہ طیبہ کی طرف کا سفر کرتے ہیں. وہ معراج کے دولہا جو دم زدن میں سارے آسمانوں کا سفر طے کر کے آئے ہیں، وہ اپنی امت کو اتنی عطا ضرور دیں گے کہ جب امت چاہے تو تصور میں میرے مصطفیٰ کے مدینے حاضر ہو جائے. آؤ غلاموں، دیکھو تم اپنی بند آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کا وہ حسین مدینہ نظر آ رہا ہے. یہ میرے آقا کی مسجد نبوی ہے، اس کے چمکتے ہوئے مینارے، اس کا یہ ہرا گنبد جو ہزاروں نہیں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے. آؤ مدینہ طیبہ میں لاکھوں غلاموں کی بھیڑ ہے، سب باب السلام سے داخل ہو رہے ہیں. آؤ ہم بھی اسی قطار میں داخل ہوتے ہیں. ادب سے قدم رکھتے ہوئے آؤ، یہ دربار مصطفیٰ ہے. آؤ یہاں حال یہ ہے ادب گاہے است زیر آسماں زرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. آؤ غلاموں بڑھتے ہوئے آؤ، وہ دیکھو میرے مصطفیٰ کی جالیاں نظر آ رہی ہیں. نبی رحمت، شفیع امت، ہم غلاموں کے آقا، ہم غریبوں کے داتا، وہ انہی جالیوں کے اندر آرام فرما ہے. آؤ بڑھتے ہوئے یہ دیکھو، یہ مواجہ اقدس جو بڑا سوراخ نظر آ رہا ہے، یہاں آ کر کھڑے ہو جاؤ اور چہرہ سامنے کرو، تمہارے نبی کا چہرہ تمہارے سامنے ہے. آؤ، سر اٹھانے کی ہمت تو نہیں،
لیکن اس آس سے ہم آئے ہیں لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہلے سلام پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا. آؤ مولا کریم کی بارگاہ میں آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس رسول کے وسیلے سے. اے اللہ، اے ارحم الراحمین، یا قدیر و جبار خدا، اے پالن ہار حقیقی، تیرے حکم کے مطابق، تیرے قرآن کے حکم کے مطابق تو نے فرمایا جب مومنین گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیں تو اے محبوب یہ آپ کے دربار میں آ جائیں. اگر آپ ان کے لیے سفارش کر دیں تو مولا ان کی توبہ قبول کرے گا. اے اللہ، ہم تیرے حکم کے مطابق تصور میں تیرے رسول کے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ، آج معراج کی شب ہے، تو نے اپنے حبیب کو جو نعمتیں عطا کی ہے، جو اعزاز و اکرامات عطا کیے ہیں، ان لمحات کی عزت کی قسم اے مولا ہم سب کے خالی ہاتھوں کو بھر دے. اے کریم خدا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہے پروردگار، آج توبہ کرنے کے لیے تیرے دربار میں آئے ہیں جتنے بچے، بوڑھے، جوان، مرد و خواتین جو محفل میں حاضر ہیں یا دور دراز سے حاضر ہیں، مولا ہماری حاضری قبول فرما دے. اے اللہ، ہم تیرے حبیب کے چاہنے والے ہیں. اے کریم خدا، ہم گنہگار ہیں لیکن تیرے نبی کے غدار نہیں ہیں. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. اے رب ذوالجلال، اے کریم خدا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بخش دے، بے سبب تیرا نام رحمان ہے. بخش دے، بے سبب تیرا نام ستار ہے. بخش دے، بے سبب تیرا نام غفار ہے. اے پروردگار، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ، ہماری آنکھیں گناہ کر چکی ہیں، ہماری زبان گناہ کر چکی. اے اللہ، ہمارا دل وسوسوں سے بھرا ہے. ہم رات کے اندھیریوں میں گناہ کر چکے، ہم مجمع میں گناہ کر چکے. اے اللہ، تیرے دربار میں اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں، صرف اس آس سے کرتے ہیں کہ تو کسی کو بھگاتا نہیں مولا. اے اللہ، ہمارے گناہوں کا اقرار کسی عدالت میں کیا جائے تو ہمیں پھانسی کی سزا دے دی جائے، ہمیں جیلوں میں بند کر دیا جائے، ہمیں کوڑے مار دیے جائیں، مگر مولا تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اے کریم خدا، تیرے دربار میں نہ آئیں تو ہم کہاں جائیں. اے پروردگار، تو نے تو فرمایا جب میرا بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اے اللہ، ہم سے زیادہ مصیبت میں کون ہے؟ تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اے کریم خدا، تیرے حبیب کی امت آج قسم پرسی میں ہے. اے اللہ، جگہ جگہ سے تیرے حبیب کی امت کے بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. اے کریم خدا، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ آندھیاں ہے اللہ پوری امت کو ہلا کر رکھ چکے ہیں. ہے قدیر و جبار خدا، تو رحم کی بارشیں فرما دے. ہے کریم خدا، ترکی ہل گیا ہے، ملک شام ہل گیا ہے. تیرے حبیب کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں زمین کے نیچے دب گئے ہیں. ہے اللہ، ہمیں پتہ یہ تیرا قہر ہے. ہے اللہ، ہمیں معلوم ہے یہ تیرا غضب ہے. ہے کریم خدا، تجھے تیرے حبیب کی معراج کی قسم. ہے اللہ، تجھے تیرے حبیب کی محبت کی قسم. ہے کریم خدا، تجھے تیرے حبیب کی الفتوں کی قسم. ہے اللہ، تجھے تیری عزت کی قسم، آج امت مرحومہ پر رحم کی بارش فرما. ہے اللہ، ہے کریم خدا، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. ہے اللہ، جو عذابات آتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. ہمیں پتہ ہے مولا، لیکن گناہ جوان کر رہے ہیں، زلزلوں میں بچے مر رہے ہیں. اے کریم خدا، ان بچوں کا قصور نہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ہے اللہ، بڑی بڑی دیواروں کے نیچے سے بچوں کی سسکیاں آتی ہیں. اے کریم خدا، ارحم الراحمین، آج معراج کی شب مولا، مدد کے لیے ہم نہ شام جا سکے نہ یمن جا سکے. مولا، یہاں سے تجھے پکارتے ہیں مولا. اے کریم خدا، یمن و شام و عراق کے جو بچے ایک روٹی کے لیے ترس رہے، اے اللہ، جو گھاس کھانے پر مجبور ہے، اے کریم خدا، ہے تو تیرے حبیب کی امت، ہے تو تیرے حبیب کی امت. بخش دے مولا، ہم سب کو معاف کر دے مولا، ہم سب کو معاف کر دے مولا. تیرے رسول پاک نے فرمایا جب مولا ناراض ہوتا ہے تو ظالموں کو حاکم بنا دیتا ہے، ظالموں کی حکومت مسلط کرتا ہے. اے قدیر و جبار خدا، آج جو ظالم ہمارے گردنوں پر مسلط ہے یہ تیری ناراضگی کی علامت ہے. اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے. اے اللہ، تو اپنے غضب کو ٹھنڈا کر، تو اپنے غضب کو ٹھنڈا کر. اے کریم خدا، کب وہ عزت کا چاند طلوع ہوگا؟ اے اللہ، اس امت پر کب وہ عزت کا سورج طلوع ہوگا؟ اے اللہ، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے. اے کریم خدا، ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں. اے ارحم الراحمین، جو تیرے نبی کی عزت کے لیے میدان میں آئے ان کو جیلوں میں 9 مہینے سڑایا جاتا. اے کریم خدا، ان بچوں کے لیے بھیک مانگتا ہوں. اے کریم خدا، تو نے آزادی کا پروانہ عطا فرما. اے کریم خدا، یہ ہماری آزمائش ہے مولا.
اے کریم خدا ہم تیرے امتحان میں اترنے کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ جن ماں اور بہنوں کو آزمایا جا رہا ہے، جن کے شوہر گرفتار ہیں، کسی کا بیٹا قیدی ہے، کسی کا باپ قیدی ہے، مولا مہینوں گزر گئے ان کے گھروں میں عید نہیں ہے، اے رب کریم، اے کریم خدا ان کے گھروں میں عید نہیں ہے، اے اللہ اسیروں کو آزاد کر، اسیروں کو آزاد کر، اے اللہ ہمارے ہبلی کے بچوں کو آزاد کر، اے کریم خدا تو بہتر جانتا ہے ان کا کوئی قصور نہیں، ظالموں کے چنگل میں وہ پھنسے ہیں مولا، لیکن اے کریم خدا یہ یقین ہے دنیا کی عدالتیں جو چاہے کر لے مگر تو احکم الحاکمین ہے مولا، سب سے بڑی عدالت تیری ہے مولا، سب سے بڑی عدالت تیری ہے مولا، سب سے بڑی عدالت تیری ہے مولا، تو اپنے احکم الحاکمین کے جلوے دکھا دے مولا، اپنی حاکمیت کے جلوے دکھا دے مولا۔ اے کریم خدا ہمارے گھروں کے بچوں کی آہوں سے ان کا وسیلہ لے کر تیرے دربار میں بھیک مانگتا ہوں مولا، جن کا باپ گیا انہیں باپ لوٹا دے، جس کا شوہر گیا اسے شوہر لوٹا دے، جس کا بچہ گیا اس کی ماں کو بیٹا لوٹا دے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا ہمارے جو عزیز بچے راستہ بھٹک چکے ہیں، اے کریم خدا آج گانے باجے تماشے اور نشوں مولا یہ سب بچے تیرے حبیب کو اذیت دے رہے ہیں، اے کریم خدا انہیں سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ ان کو نشے کی لت سے آزاد کر دے، اے اللہ ان کو شراب طہور پلا دے، ان کو تیرے حبیب کی محبت کا جام پلا دے، اے اللہ ہم سب کی آنکھوں میں عشق رسول کا سرما عطا کر، ہمارے دلوں میں تیرے حبیب کی محبت کا نور عطا فرما، اے کریم خدا ہمیں حلال کھلا اور حرام سے بچا، اے کریم خدا ہماری مسجدوں کے تقدس کو بچا لے، ہمارے ایمان عزت کو بچا لے، اے اللہ جو تیرے نبی کی شان میں بھونکتے ان کتوں کو ہلاک فرما، اے اللہ گستاخان رسول کو تباہ و برباد فرما، رہتی دنیا تک ان کو عبرت کا نشان بنا دے، اے کریم خدا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں سے ناراض ہو کر مولا ہمیں عذاب میں گرفتار نہ فرما، اے اللہ ہم مرنے سے پہلے ہمارے زبانوں پر کلمہ جاری فرما، اے اللہ کچھ رہے نہ رہے، اے اللہ پر دعائے امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، مولا ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہووں بیویوں سب کو تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے مولا ہمارے گھروں کی عزت و عفت کی طرف جو ڈاکہ ڈالے، اے کریم خدا تو انتقام حقیقی والا ہے، اے رب ذوالجلال ان کی آنکھوں کو برباد فرما دے، اے کریم خدا ہماری عزتوں کو بچا لے، ہماری عزتوں کو بچا لے، اے اللہ ہماری عزتوں کو بچا لے، اے کریم خدا تیرے حبیب اور محبوب خواجہ ہند کی اس نگری کو مولا عزت و امان عطا فرما، ہندوستان کو امن و امان عطا فرما، اس محلے کو مولا ہر طرح کی بیماریوں سے بچا لے، زمینی آسمانی بیماریوں سے بچا لے، بہت سارے بیماروں کی شفا کی درخواستیں آئی ہیں مولا ان کو شفا کاملہ عطا کر، جو کینسر میں مبتلا ہے مولا ان کو زندگی کے آثار عطا کر دے، اے اللہ کینسر اور ایڈز جیسی مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جو جا چکے دنیا چھوڑ کر ہمارے عزیزوں میں سے ہمارے باپ ہمارے رشتہ دار مولا ان کی قبروں میں مغفرت فرما دے، آج کی شب معراج تیرے دربار میں بھیک مانگتا ہوں ان کو عذابات میں تخفیف فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں پر آج انوار کی بارشیں کر دے، اے اللہ آج کی رات ان کو جلوہ رسول عطا فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، اے کریم خدا جو انتقال کر چکے ان کو کشادہ قبری عطا فرما، اے کریم خدا رحم الراحمین میں کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے کہ ہم سب کے گھر بھر کا بھلا ہو، مولا قیامت کے دن عذاب سے بچا لے، جہنم کی جھونکتی لہکتی ہوئی لپکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے بچا لے، اے اللہ میں اس لائق نہیں کہ تیرے جنت کی بھیک مانگوں مگر مولا میرا جسم اس لائق بھی نہیں کہ تیرے عذاب کو سہ سکوں، اے اللہ تو اپنے فضل سے جنت عطا فرما، اپنے فضل سے تیرے حبیب کا پڑوسی بنا دے، اے کریم خدا آخر میں اتنی التجا ہے، ان آنکھوں نے بہت رنگ دیکھے مولا، ان آنکھوں نے بہت رنگ دیکھے، اے اللہ آنکھیں تھک چکی ہیں، ان آنکھوں کے ہمیشہ بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب کے چہرے کی زیارت عطا فرما مولا، پھر میں بھی چہک چہک کر کے یہ کہوں مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹ نورانی ہے، کالی زلف چاک مستانی ہے، مخمور اکھے ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، اے اللہ مجھے تیرے حبیب کا جلوے عطا فرما دے، تیرے حبیب کے قدموں میں زندگی عطا فرما، ان کی عزت پر مر مٹنے والی جان عطا فرما، یہاں بیٹھے ہوئے ہر بچے کو میرے مصطفیٰ کا سپاہی بنا، اے اللہ دنیا جلتی ہے جل
کر مرنے اور مولا ان کے جلنے سے ہم سب کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہ آنے پائے. اے کریم خدا ہم سب کو یہ فسادیوں کے فساد سے بچا لے. ہماری دعاؤں کو رسول پاک کے نالین کے صدقے قبول فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھے جو در پاک کے پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کے لیے ادب سے کھڑے ہو جائیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام ما زجت دم عن جرى من مقلة بدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند علول الحديث الأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرقون. خذ أيدينا خذ أيدينا خذ أيدينا سهل لنا إشكالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ. لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. جو بیعت ہونے والے تھے بیعت کرنے والے بیعت کر لے. بیٹھ جائے. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ وبالمؤمنین اخوہ الہی
الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہوں گا، ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر برائی سے بچتا رہوں گا۔ الہی میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا۔ میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ذریعے سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا۔ میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ الہ العالمین ان سب کو سلسلہ قادریہ میں قبول فرما، زندگی بھر مولا قادریت اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرما، قیامت کے دن غوث پاک کی جماعت میں رسول اللہ کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرات راستہ دے دیجئے اور سب عبادت میں مشغول ہو جائے۔